بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 درس مسائل۔ الحمدللہ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جان لیا تھا کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن لوگوں پر نہیں، اور اسی طرح کن اموال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، اور موجودہ اوزان کے اعتبار سے 612.35 گرام بنتا ہے، اور ملی گرام کے اعتبار سے 360 ملی گرام۔ اور اگر صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا، اور موجودہ اوزان کے اعتبار سے 87.479 گرام بنتا ہے، اور ملی گرام کے اعتبار سے 480 ملی گرام۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا اتنا نہیں ہے یا صرف چاندی اتنی نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ چاندی کتنی ہے اور سونا کتنا ہے، اور اسی طرح نقد رقم کتنی ہے، اور اسی طرح مال تجارت کتنی ہے۔ ان چاروں قسم کے اموال کو ملا کر اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی آڈیو کلپ کے ساتھ ہم ایک چارٹ کو بھی ارسال کریں گے جس سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ 4 قسم کے افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1، اصولی اور فروعی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصولی سے مراد وہ افراد ہیں جن سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، مثلا والدین ہیں، ماں باپ، دادا ہیں، پردادا ہیں، دادی ہیں، پردادی ہیں، اسی طرح نانا ہے، نانی ہیں وغیرہ۔ اور اسی طرح فروعی سے مراد ہماری اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور نمبر 2، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور نمبر 3، وہ افراد کو جو صاحب نصاب ہو یعنی مالدار ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، خاندان بنو ہاشم یعنی سعادات خاندان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اچھا، کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اس آیت کے اندر 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں۔ مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں وہ نام گنوائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فقراء، نمبر 2، مساکین، نمبر 3، عاملین زکوٰۃ، نمبر 4، مؤلفۃ قلوب۔ مؤلفۃ قلوب سے مراد ایک قول کے مطابق وہ افراد جو اسلام میں نئے سے داخل ہوئے ہوں، ان کے استقامت اور برقرار رہنے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے ان کا تعاون کیا جائے گا۔ نمبر 5، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ نمبر 6، مقروض حضرات جو قرض دار یعنی قرض کسی کے پاس لیے ہوئے ہیں تو ان کی قرض کی سبکدوشی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 7 ہے مجاہدین، یا فی سبیل اللہ سے مراد ایک قول کے مطابق وہ افراد جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر چکے ہوں۔ تو اس سے آج کے دور میں آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں مدارس کے طلباء۔ اور نمبر 8 ہے مسافر کو۔ اگر کوئی بندہ سفر کے دوران اپنے مال کو کھو دیا جبکہ وہ مالدار ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے افراد ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ 2 قسم کے افراد کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یہ کہ اپنے خاندان کے افراد کو، جو رشتہ دار کو دیکھا جائے کہ اگر بھائی ہے یا بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، رشتہ داروں میں اگر مستحقین ہیں، اگر غریب ہیں
تو ان کو دینا افضل ہے، یعنی ڈبل ثواب ہے، ایک تو رشتہ داری کا اور دوسرا جو ہے زکوٰۃ دینے کا۔ اور اسی طرح مدارس کے طلباء کو، اور آج کے دور میں خصوصاً اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اور سارے مدارس کا عام طور پر مدارس میں طلباء سے فیس وغیرہ اصول نہیں کیا جاتا، تو مدارس جو عام طور پر چلتے ہیں اہل مخیر حضرات کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، اور اس وقت میں دین اسلام کی بقا اور اشاعت کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ تو اس لیے ہم سب پر حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کے مدارس کا خوب جو ہے تعاون کیا جائے، اور تعاون کرنے سے بھی ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کا اور دوسرا جو ہے اشاعت دین کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔